حسان حسیب الرحمان اور اس کے والد کے قادیانیت نواز ہونے، لارڈ طارق کے یار ہونے اور مرزا مسرور کے وفادار ہونے کے واضح اور ناقابل تردید ثبوت آنے کے بعد بالآخر حسان حسیب الرحمان نے اپنے نااہل مشیروں کی آشرباد سے زبان کھول ہی دی، لیکن یہ اتنا احمق ہے کہ لنگڑی بے سروپا وضاحت دے کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اعتراف جرم کرتا گیا اور مزید پھنس گیا بلکہ بے نقاب ہو گیا۔ دوران گفتگو اپنے ننھے کاکے اور بھولے بادشاہ ہونے کا تاثر دیتا رہا مگر بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا۔ آئیں اس کے انٹرویو کے اقتباسات سنتے ہیں اور اس کی احمقانہ مکاریوں کو مزید بے نقاب کرتے ہیں۔ جس ملک کی ایمبیسی ہوتی ہے اس کے فنکشن میں اکثر اس کے وزراء بھی شریک ہوتے رہتے ہیں، جو وہاں سے ان کے وزراء آئے ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر شرکاء سے ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے، لیکن جو بھی وزیر شریک ہوتے ہیں ان کا جب ہمیں تعارف کرایا جاتا ہے فنکشن میں تو کسی صورت بھی ان کی ذاتی یا مذہبی شناخت کا تعارف نہیں کرایا جاتا، یعنی ان کی ذاتی حیثیت کیا ہے یا ان کی مذہبی شناخت کیا ہے اس اعتبار سے ہمارا تعارف قطعاً نہیں کرایا جاتا، اور جو وہاں ڈسکشن بھی ہوتی ہے وہ جو ایجنڈا ہو اس کے مطابق آفیشلی اس ایجنڈے پہ گفتگو ہوتی ہے، نہ ان کی ذات پر گفتگو ہوتی ہے کہ ان کے متعلق کچھ پتہ چلے، نہ ان کے مذہب پر گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں ان کے مذہب یا نظریے کا پتہ ہو۔ تو اس طرح اگلے کے مذہب کا کیسے آپ کو ادراک ہوگا جب صرف اس کی سرکاری پہچان کرائی جا رہی ہے یا صرف اس کے سرکاری عہدے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو آپ کو اس طرح اگلے کے مذہب کا کیا پتہ کہ اگلا کون ہے؟ سوال نمبر 1، جناب حسان حسیب الرحمان صاحب، چلو ملاقات تو قبول کر لیا آپ نے، اب یہ بتا دیں آپ نے لارڈ طارق کا نام تک نہیں لیا اور نہ ہی کانفرنس میں طے ہونے والے اعلامیے کا ذکر کیا، جبکہ لارڈ طارق نے نہ صرف آپ کا نام لکھا بلکہ اس سے قبل ملاقات میں کی جانے والی گفتگو کا عنوان بھی بتا دیا ہے کہ I also met interfaith leaders to understand the situation of minorities in Pakistan, particularly the issues of forced conversion and marriages of young girls. Most recently, I discussed the need to promote respect for all religions with Governor of Punjab, Chaudhry Muhammad Sarwar, on 28th November, and on January 6th with Sheikh Hassan Hasib Rahman of the Council of Islamic Ideology and Pir Naqib, custodian of the Eidgah Sharif Shrine in Rawalpindi. یعنی اس نے اقلیتی حقوق کے لیے آپ سے اور آپ کے والد سے گفتگو کی، اور یہ ملاقات کانفرنس سے تقریباً 6 ماہ قبل پاکستان میں ہوئی، اور اس دوران آپ کا اس سے یا اس کانفرنس کے حوالے سے کوئی رابطہ نہ رہا ہو ممکن ہی نہیں۔ جناب حسان صاحب، ایک چھوٹا سا جلسہ بھی رکھا جائے تو شرکاء سے مسلسل اور مستقل رابطہ رکھا جاتا ہے، ان سے تفصیلات شیئر کی جاتی ہیں اور صرف اتفاق رائے رکھنے والوں کو ہی بلایا جاتا ہے، اور انسان ایسے پروگرام میں ہی جاتا ہے جس سے اسے اتفاق ہو۔ آپ کب تک لوگوں کو ان باتوں سے احمق بنانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا؟ سوال نمبر 2، کانفرنس سے 6 ماہ قبل آپ کی لارڈ طارق سے ملاقات ہوئی جبکہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن تھے، اور وہ چیئرمین سمیت کسی اور رکن کے بجائے صرف آپ سے کیوں ملا اور آپ سے اقلیتی حقوق کے بارے میں کس حیثیت سے بات کی؟ آپ وزیر ہیں، مشیر ہیں یا کسی سرکاری ادارے کے سربراہ ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ مائنورٹیز حقوق میں مغرب کا سر فہرست ایجنڈا قادیانی ہوتے ہیں، تو لارڈ طارق جو کہ خود قادیانی ہے، اس نے آپ سے مائنورٹیز حقوق کی کون سی ضمانتیں حاصل کی، اور آپ نے کس حیثیت سے اس سے قادیانیوں یا دیگر امور پر بات کی؟ آپ کی ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو مفتی منیب الرحمان یا مفتی تقی عثمانی یا چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل یا کسی بھی مذہبی رہنما پر آپ کی ترجیح کا سبب بنی اور لارڈ طارق نے آپ کو سب پر فوقیت دیتے ہوئے ملاقات کے لیے آپ کا انتخاب کیا؟ سوال نمبر 3، جناب حسان صاحب، آپ عرصہ دراز سے برطانیہ جا رہے ہیں کہ کسی سنگی نے بھی نہیں بتایا کہ لارڈ طارق کون ہے؟ کیا اتنے نامعقول ہیں آپ کے سنگی؟ کیا وہاں تمام مسلمان نہیں جانتے
کہ लॉर्ड तारिक कादियानी है? क्या इसने अपनी शनाख्त पोशीदा रखी हुई है? और जिस कॉन्फ्रेंस में आप शरीक हुए, लॉर्ड तारिक, मिर्जा मसरूर और कादियानियत नवाजी की वजह से यूके के तमाम मुसलमानों ने इसका बाइकॉट नहीं किया हुआ था। सवाल नंबर 4, जनाब हसन हसीबुर रहमान साहब, काजी अब्दुल अजीज चिश्ती की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में अपना नाम शामिल होने पर आपने इस कॉन्फ्रेंस का नाम खत्म नबूवत से मीलाद कॉन्फ्रेंस में तब्दील क्यों करवाया? और खत्म नबूवत नाम रखने पर आपके करीबी तरीन संगी नाराज क्यों हुए? सवाल नंबर 5, सुना है गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान आपको बुलाए जाने के बावजूद आप कभी भी गोलड़ा शरीफ के स्टेज पर नहीं गए। क्या वजह है? आपके मुंह से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जा मसरूर और लॉर्ड तारिक समेत कादियानियों का नाम लेकर भी इनका शरई हुक्म नहीं सुना गया। आज अल्लाह कोई तसव्वुर भी कर सकता है, या हम तसव्वुर भी कर सकते हैं कि हम कहीं इस तरह जाएं कि जहाँ अकीदा ख़त्म नबूवत का सौदा करने के लिए जाएं। ऐसा तो नहीं ना कि हम कहीं ऐसे गए कि जहाँ अकीदा ख़त्म नबूवत का सौदा माज़ अल्लाह करने गए हों, या किसी सूरत भी जो ख़त्म नबूवत पे क़वानीन हैं उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने या ज़र्रा बराबर भी कमज़ोरी का इजहार करने के लिए गए हों। सवाल नंबर 6, जनाब आपके बारे में बिल्कुल ऐसा तस्वुर किया जा सकता है क्योंकि आप खुलकर लॉर्ड तारिक का रद्द नहीं कर रहे, आप इस पर केस भी नहीं कर रहे। जनाब आप मासूम नहीं हैं। यूके की सरकारी दस्तावेज में आपका नाम कादियानियत नवाजी के लिए शामिल है। जब तक आप लॉर्ड तारिक के खिलाफ केस नहीं करते और इसे झूठा साबित नहीं करते, आपकी कादियानियत नवाजी का तस्वुर किया जा सकता है। ये बता दें, लॉर्ड तारिक के बयान का रद्द करने के लिए इसका नाम लेकर इसे कब झूठा कहेंगे और इसके खिलाफ केस कब करेंगे? हर गुस्ताख ने हमेशा गुस्ताखी के बाद यही दलील दी कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जनाब हसन साहब, अकीदा खत्म नबूवत के सौदे और कादियानियत नवाजी का इल्जाम तो आप पर लॉर्ड तारिक के जवाब की रोशनी में लग चुका है। बजाय इसके कि आप लॉर्ड तारिक को झूठा कहते, शोहरत को नुकसान पहुंचाने और कादियानियत नवाजी पर मुश्तमिल एलामिये से इत्तेफाक और इश्तराक के अमल का इल्जाम लगाने पर इसके खिलाफ केस करते, आप जनाब तो इसका नाम लेने से भी गुरेजा रहे, बल्कि खौफजदा नजर आए। आपकी 150 साला खानकाह पर कादियानी एजेंट होने का इल्जाम लॉर्ड तारिक कादियानी ने लगा दिया है। ऐसा क्या है इसके पास कि आप इसका नाम तक लेने से डरते हैं और इसे झूठा कहने से घबरा रहे हैं, जबकि इसने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि आप कॉन्फ्रेंस के एलामिये से मुत्तफिक हैं और इश्तिराक के अमल में शामिल हैं। सवाल नंबर 7, जनाब हसन साहब, आपने और आपके जरखेज बाज मौलवियों ने कहना शुरू कर दिया है कि कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। साहब, कोई सोचे ना सोचे, लॉर्ड तारिक ने लिख दिया है कि आप कॉन्फ्रेंस के एलामिये से राजी हैं और इसके लिए इसके साथ काम करने पर तैयार हैं। क्या पक्के गुस्ताख भी यही नहीं कहते कि कोई सोच भी कैसे सकता है कि हमसे गुस्ताखी होगी, या हम तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं कि हम गुस्ताखी करें? सवाल नंबर 8, जनाब हसन साहब, लॉर्ड तारिक ने आप दोनों की शिरकत का क्या फायदा हुआ? इस सवाल के जवाब में लिखा कि आप कॉन्फ्रेंस के एलामिये से राजी हैं और इसके लिए इसके साथ काम करने पर तैयार हैं। सीधा सीधा इसका जवाब दें, लॉर्ड तारिक झूठ बोल रहा है या सच? अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर और इसके तमाम तकाज़ों पर जो हद फासिल ताजदार गोल्डा हज़रत पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खींची, या जो इस पे हद फासिल हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाई, हमारा मिन्नो अन वही अक़ीदा है, हमारा मिन्नो अन वही नज़रिया है, मिन्नो अन उसको दिलो जान से कबूल करते हैं और हमारा वही एजेंडा है। सवाल नंबर 9, हसन साहब, आपसे अकीदा खत्म नबूवत के बयान का सवाल नहीं था, बल्कि लॉर्ड तारिक कादियानी से मुलाकात और कादियानियों बिलखुसूस लॉर्ड तारिक और मिर्जा मसरूर कादियानी के बारे में
شرعی اور قانونی حکم بیان کرنے کا مقام تھا۔ یہ بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی، مرزا مسرور اور لارڈ طارق کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ جس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں، بالکل ہمیں اس کانفرنس کی دعوت وصول ہوئی تھی، برٹش گورنمنٹ کی طرف سے امبیسی کے تھرو ہمیں اس کانفرنس کی دعوت ملی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جب اس کانفرنس میں ہم پہنچے، جب ہم گئے وہاں پر، تو ہم نے گیلری میں جو لابی ہوتی ہے وہیں پر کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا، جب ہم نے دیکھا کہ گیسٹ لسٹ میں منکرین ختم نبوت کے لیڈرز کے نام ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک لمحہ بھی کانفرنس ہال میں انٹر ہوئے بغیر، ایک لمحہ بھی ہم کانفرنس ہال میں انٹر نہیں ہوئے، کسی پینل میں، کسی سیشن میں، کانفرنس کے کسی سیشن میں شریک ہوئے بغیر، جیسے ہی ہمیں یہ پتہ چلا کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلے ہم لابی سے ہی، وہ جو گیلری ہوتی ہے لابی ہالز کے باہر، وہیں سے واپس لوٹ آئے اور ایک لمحہ بھی کانفرنس میں شرکت نہیں کی۔ جیسا میں نے عرض کیا، نہ ہم کانفرنس ہال میں شریک ہوئے، نہ ہم کسی پینل میں شریک ہوئے، نہ ہم کسی سیشن میں شریک ہوئے، پروگرام سے پہلے ہی ہمیں گیلری میں، لابی میں پتہ چل گیا تو ہم وہیں سے واپس آ گئے۔ سوال نمبر 10، جناب حسان صاحب، ویسے تو لارڈ طارق کے دیے گئے واضح بیانات کے بعد اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ آپ دونوں باپ بیٹے کی لارڈ طارق سے نہ صرف ملاقات رہی ہے اور آپ کانفرنس میں شریک بھی ہوئے ہیں، اور آپ کو بھی مجبوراً تسلیم کرنا پڑا کیونکہ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن اس بھونڈے انداز میں کیے گئے اقرار سے تو آپ بالکل بے نقاب ہو گئے ہیں۔ کیا یہ وہ کانفرنس نہیں تھی جس کا برطانیہ کے مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا اور اس میں برطانیہ سے کوئی مسلمان شریک نہیں ہوا؟ کیا برطانیہ میں اس کانفرنس کے بائیکاٹ کا آپ کو اور آپ کے سنگیوں کو بالکل معلوم نہیں تھا، جبکہ اس عالمی کانفرنس کا پورے برطانیہ سمیت دنیا میں شہرہ تھا؟ سوال نمبر 11، جناب حسان صاحب، ویسے تو آپ اپنی چھوٹی سے چھوٹی تقریب کا اشتہار، تصاویر پہلے سے ہی سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، ہر ملاقات اور ہر پروگرام میں جانے کی خوب تشہیر کرتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر آپ نے برطانیہ کے لارڈ طارق یا دیگر سفراء سے ملاقات کی کوئی تصویر کبھی نہیں ڈالی، نہ ہی اس کانفرنس کا کوئی اشتہار کہیں شیئر کیا، نہ ہی جانے کا بتایا، نہ ہی آ کر کچھ بتایا۔ اب جناب کی چوری پکڑی گئی تو جھوٹی وضاحتیں کیوں؟ سوال نمبر 12، جناب حسان صاحب، اگر آپ سچے ہیں، جو کہ نہیں ہیں، تو نام لے کر کہیں کہ لارڈ طارق نے جھوٹ لکھا، ہم اس کانفرنس کے اعلامیے سے متفق ہو کر نہیں آئے، ہم لارڈ طارق کے ساتھ اشتراک عمل کے لیے تیار نہیں، ایسا کیوں نہیں بولتے آپ؟ اگر آپ سچے ہیں، جو کہ نہیں ہیں، تو نام لے کر کہیں کہ مرزا مسرور جھوٹا کذاب ہے، ہم مرزا مسرور اور لارڈ طارق کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ایسا کہنے میں کسی مسلمان کو عار ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر 13، آپ کا لابی یا گیلری سے واپس آنے کا بیان اتنا احمقانہ اور بیوقوفانہ ہے کہ آپ سے کم احمق بھی اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ حسان صاحب، کانفرنس کا صرف دعوت نامہ نہیں ہوتا، بلکہ پورا پلان ہوتا ہے، ایجنڈا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کانفرنس کا نام ہوتا ہے جو مقصد ظاہر کر رہا ہوتا ہے، پھر اہم شرکاء کے بارے میں عموماً وضاحت ہوتی ہے، صدارتی خطاب اور مرکزی خطاب کا شیڈیول دیا جاتا ہے، اس کے اشتہار یا براؤشرز ہوتے ہیں جس میں تفصیل ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنس کی تفصیلات پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں۔ کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا۔ آپ مسلمانوں کو اتنا احمق یا نالائق کیوں سمجھتے ہیں؟ سوال نمبر 14، حسان صاحب، آپ کو بحیثیت مبصر یا مندوب بلایا تھا یہ بطور اسپیکر؟ یہ بھی پہلے سے طے ہوتا ہے کہ آپ وہ دعوت نامہ اور واٹس ایپ اور ای میل پر کی جانے والی گفتگو پیش کر سکتے ہیں یا ہم آپ کے لیے وہ تمام ثبوت فراہم کریں؟ سوال نمبر 15، حسان صاحب، جھوٹ کو چھپانا بھی ایک فن ہوتا ہے اور آپ اس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ بہترین فنکار ہیں، لیکن اس بار آپ بری طرح پھنس گئے ہیں، اور جس کا لکھا ہوا اور سمجھایا ہوا متن آپ نے انٹرویو میں بطور وضاحت پیش کیا، وہ بھی آپ کو بچانے میں ناکام رہا ہے، بلکہ آپ کو بچاتے بچاتے وہ خود بھی پھنس گیا ہے، کیونکہ کچھ خاص الفاظ
حد فاصل سے آگے نکل گئے۔ آپ پر لازم تو یہ ہے کہ آپ اپنے میزبان لارڈ طارق سے اظہار نفرت کرتے ہوئے اسے جھوٹا قرار دیتے اور اس پر کیس کرنے کا اعلان کرتے، مگر آپ تو بہت ڈرپوک نکلے۔ آپ نے تو پوری گفتگو میں اس کا نام تک نہیں لیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس پر کیس کریں گے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کا کچا چٹا کھول دے گا اور آپ مزید برہنہ ہو جائیں گے۔ پھر with all clarity بھی آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ 150 سالہ خانقاہ کو بچانے سے پہلے اپنا ایمان بچائیں۔ گھر بلا کر انٹرویو ریکارڈ کروانے سے پہلے شاید آپ نے وہ سب کچھ نہیں سوچا جو آپ کے انٹرویو کے نتیجے میں آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ سیدھا جرم کا اقرار کر کے توبہ و تجدید ایمان کر لیتے تو شاید بچ جاتے۔ استغفر اللہ ڈاکٹر صاحب، میں زندگی میں کبھی ایسے اعلامیے سے ایگری نہیں ہوا، اور نہ ہی زندگی میں کبھی میں نے ایسے اعلامیے پہ دستخط کیے جس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قانون ختم نبوت کے بارے میں کوئی خلاف بات ہو، قانون ختم نبوت کے خلاف بات ہو، یا ارتداد کی اجازت ہو، یا الحاد کی اجازت ہو۔ واللہ باللہ واللہ ثم واللہ الحمدللہ، زندگی میں کبھی ہم نے نہ ایسے اعلامیے سے ایگری ہوئے ہیں اور نہ کبھی کسی ایسے اعلامیے پہ دستخط کیے ہیں۔ اور میں یا کوئی بھی کون ہوتا ہے، کوئی بھی شخص کون ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کو ارتداد یا الحاد کی اجازت دینے والا، جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں الحاد کی بھی نفی فرمائی ہے اور ارتداد کی بھی نفی فرمائی ہے، تو کوئی بھی کون ہوتا ہے کسی بھی مسلمان کو ارتداد یا الحاد کی اجازت دینے والا۔ اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے سوال فرمایا کہ قانون ختم نبوت کے خلاف معاذ اللہ کسی اعلامیے میں بات ہو اور ہم اس سے ایگری ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سوال نمبر 16، حسان صاحب، جب آپ کانفرنس میں دعوت قبول کر لیتے ہیں تو آپ کا دعوت قبول کرنا ان کی حمایت ہی تصور ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ اپنے خطاب میں اپنا الگ موقف کھلم کھلا بیان کریں۔ سوال نمبر 17، حسان صاحب بلا وجہ گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے دستخط کا پوچھا کس نے ہے؟ کانفرنس میں ہر ایک کے دستخط نہیں ہوتے، بلکہ اعلامیہ سب کا تائید شدہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ صاف صاف بول کیوں نہیں دیتے کہ لارڈ طارق نے اعلامیے سے متفق ہونے اور مشترکہ کام کرنے پر آمادگی والی بات جھوٹ لکھی ہے؟ لارڈ طارق جھوٹا ہے، اپنا بیان واپس لے اور معافی بھی مانگے۔ ایسا بولنے میں کیا مسئلہ ہے آپ؟ سوال نمبر 18، حسان صاحب اگر بالفرض مان لیا جائے کہ آپ بغیر شرکت کے واپس پلٹے تو بھی آپ نے اسی لابی سے الٹے قدم لوٹتے ہوئے کوئی بیان کیوں نہیں دیا؟ اپنی براعت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ بلکہ آپ نے تو اس کانفرنس کے حوالے سے کسی کو بھنک تک نہ پڑنے دی اور مسلسل خاموشی اختیار کی۔ کیا یہ اس بات کی غماز نہیں کہ ان کے اعلامیے کی مخالفت تو دور بلکہ در پردہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اور ویسے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ لارڈ طارق کو نام لے کر جھوٹا کہیں گے تو وہ آپ کی شرکت کے ثبوت سمیت دیگر تمام حقائق بھی عام کر دے گا، کیونکہ ایسا ہی ہے نا۔ پاکستان کی بھی کوئی بات شریعت کے متصادم ہو تو ہمارے لیے شریعت مقدم ہے، اور بالخصوص آئین پاکستان کی یہ شک جو ہے امتناع قادیانیت آرڈیننس ہو یا قانون ختم نبوت ہو، یہ تو بالکل شریعت مطہرہ کے تابع ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم پوری دنیا میں بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم پوری دنیا میں جہاں جاتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کرو، ہم دنیا کے جس ملک میں جاتے ہیں ہم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاء کا احترام کرو، قانون کی پاسداری کرو، پوری دنیا کو درس جب دیتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی دین اور پھر اپنی ہی ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کی اجازت دے دیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ قانون ختم نبوت اور امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے یہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اور یہی قانون شریعت ہے۔ پاکستان کا آئین جیسے میں نے بیان کیا آئین شریعت قانون شریعت کے بالکل تابع ہے، تو پھر تو ہماری دوہری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہی ہمارے دین کا قانون ہے، قانون ختم نبوت ہو یا امتناع قادیانیت آرڈیننس ہو، پھر ہماری دوہری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو تسلیم بھی کریں، اور ہم اس کو صرف تسلیم ہی نہیں، ہم تو اس کے محافظ ہیں۔ میرے سمیت کوئی بھی مسلمان اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اس میں کوئی تبدیلی کی جائے۔ سوال نمبر 19، حسان صاحب واقعی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ امتناع قادیانیت آرڈیننس میں تبدیلی کی اجازت دیں، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے
کہ لارڈ طارق کی دستاویز اور کانفرنس کے اعلامیے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ قادیانیت نوازی کی کوشش کرنے میں ان سے متفق ہیں اور اشتراک عمل کے لیے راضی ہیں۔ جناب، اس کی وضاحت کرتے ہوئے لارڈ طارق کو جھوٹا کہیں، اس سے معافی منگوائیں، بیان واپس دلوائیں اور کانفرنس کے اعلامیے کا کھلے الفاظ میں رد کریں، پھر آپ کی بات قابل بھروسہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ یاد رکھیے گا، ہمارے لیے جیسے میں نے کہا اولاً شریعت ہے، اس کے بعد آئین پاکستان ہے ہماری ریاست میں رہنے کی ذمہ داریوں کے تحت، اور دوسرا موجودہ دور میں بھی جو اس حوالے سے جتنی باتیں ہیں قانون ختم نبوت کے حوالے سے ان معاملات میں، اس پہ 8 جون 2024 کو ہمارا سالانہ عرس شریف کا جو ہمارا سب سے مرکزی اجتماع ہوتا ہے، اس پہ ہمارے پلیٹ فارم سے ایک ذمہ دار ترین شخصیات میں سے ایک مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس اعتبار سے تفصیل سے گفتگو کی، جو انہوں نے بیان کیا ہمارے پلیٹ فارم پہ بیان کیا، بالکل اس کو سنا جا سکتا ہے۔ ہم اس موقف کی یقیناً تائید کرتے ہیں۔ سوال نمبر 20، حسان صاحب مہربانی کریں مرزا مسرور، لارڈ طارق، قادیانی فتنے اور کانفرنس کے اعلامیے کے حوالے سے نام لے کر وضاحت کر دیں، اور مفتی منیب الرحمان سے بھی نام لے کر وضاحت کروا دیں، کیونکہ لارڈ طارق کے بیان سے آپ کی قادیانیت نوازی اور ان کے بیانات سے آپ کی ہر حال میں سرپرستی ظاہر ہے۔ وہ تو خود کٹہرے میں ہیں، ان پر بھی جواب لازم ہے کہ وہ لارڈ طارق اور کانفرنس کے اعلامیے کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق آپ کی لارڈ طارق سے ملاقات اور کانفرنس میں شرکت انہی کے ایما اور سرپرستی میں ہوئی۔ ان کی وضاحت تب قبول کی جا سکے گی جب وہ لارڈ طارق اور کانفرنس کے اعلامیے پر نام لے کر اپنا موقف بیان کریں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی میرا ایجنڈا جاننا چاہتا ہے، میرا موقف جاننا چاہتا ہے، میں کس ایجنڈے سے ایگری ہوں وہ جاننا چاہتا ہے، تو وہ میری تقاریر کو سنے۔ صرف 1 2 3 4 تقاریر نہیں بلکہ ہزاروں تقاریر ہیں۔ جب کوئی ان کو سنے گا تو انشاءاللہ اس کو اندازہ ہوگا کہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جتنے عقائد ہیں، اپنی طرف سے پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی میں کمزوری نہ ہو، بلکہ اپنی دانست کے مطابق بڑھ چڑھ کے بیان کیا جائے۔ سوال نمبر 21، حسان صاحب آپ کی تقریریں سننے سے بہتر ہے آپ سے لارڈ طارق اور کانفرنس کے اعلامیے پر آپ کا موقف جان لیا جائے۔ نام لے کر اپنا موقف بیان کریں اور لارڈ طارق کے خلاف کیس کریں، کمزوری نہ دکھائیں۔ کلامی آپ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اچھا کیا آپ نے یہ سوالات بھی فرمائے، لیکن اس میں انشاءاللہ بہت جلد اگلے 2-4 دن میں علماء کی ایک نشست میں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید کچھ تفصیل سے عرض کروں گا۔ سوال نمبر 22، جناب حسان صاحب، اس اعترافی بیان نے آپ کو مکمل بے نقاب کر دیا۔ لارڈ طارق سے ملاقات اور کانفرنس کی شرکت آپ نے خود کنفرم کر دی۔ لارڈ طارق سے ناواقفیت کی بات واضح اور صریح قصد بیانی ہے۔ اس کا قادیانی ہونا سب پر آیا ہے، بالخصوص یو کے مسلمان اور یو کے آنے جانے والے سب اسے بطور قادیانی جانتے ہیں، بلکہ اس کانفرنس کی دعوت پہلے یو کے علماء کو دی گئی تھی، مگر انہوں نے لارڈ طارق، مرزا مسرور اور اس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح آپ نے نہ صرف ملاقات کی، رابطے رکھے، بلکہ کانفرنس میں شرکت بھی کی، جیسا کہ آپ نے اس سب کا اعتراف خود ہی کیا۔ گیلری سے واپس آنے کا بیان بھی صریح دھوکہ ہے کہ ان کو مرزا مسرور کا وہاں جا کر پتا چلا، کیونکہ یو کے میں اس حوالے سے پوری موومنٹ چلی تھی اور تمام مسلمانوں نے اس کا واضح طور پر بائیکاٹ کیا تھا۔ یو کے کا کوئی مسلمان وہاں نہیں گیا۔ سوال نمبر 23، آپ دونوں باپ بیٹے وہ کام ہی کیوں کرتے ہیں جس کی مسلمان مخالفت کریں یا بائیکاٹ کریں؟ جب مسلمانوں نے فلسطین پر ظلم و ستم کی حمایت کرنے کی وجہ سے امریکی صدر کے افطار ڈنر کا بائیکاٹ کیا تو آپ دونوں نے امریکی سفیر کو بلا کر افطار کروا دیا، اور لارڈ طارق کی میزبانی، مرزا مسرور کی مرکزی تقریر اور قادیانیوں کی حمایت والی کانفرنس کا مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا تو آپ دونوں مٹکتے ہوئے وہاں چلے گئے۔ جب لارڈ سنگھ کے سوال اور لارڈ طارق کے جواب کے نتیجے میں بے نقاب ہو گئے تو ڈرامے کرنے لگے کہ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہوتا،
ہم کیا جانے لارڈ طارق کون ہیں، ہمیں کیا پتا اس کانفرنس میں کیا ہوگا۔ جب وہاں گئے تو پتا چلا اور واپس آ گئے، نہ لارڈ طارق کو جھوٹا بولا، نہ لارڈ سنگھ کو، نہ مرزا مسرور کو کافر بولا، نہ قادیانیوں کو۔ کوئی احمق ترین ہی آپ کو پیر یا مسلمان مانے گا۔ سوال نمبر 24، حسان صاحب، آپ اور آپ کے والد براہ راست تو ایئرپورٹ سے کانفرنس کی گیلری تک نہیں پہنچے ہوں گے۔ ظاہر ہے 1 جون 2022 کو لندن پہنچ کر چند روز اپنے سنگیوں کے ساتھ گزارنے کے 5 یا 6 دن بعد کانفرنس میں پہنچے۔ اس دوران یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سے کانفرنس کے مسلمانوں کے بائیکاٹ کا کسی نے ذکر نہ کیا، اور آپ حضرات نے بھی اپنے UK آمد کا بنیادی سبب اور اس کانفرنس میں شرکت کا ارادہ کسی کو نہ بتایا ہو؟ آخر اتنا احمق کیوں سمجھتے ہیں مسلمانوں کو؟ سوال نمبر 25، حسان صاحب، پھر اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی گیلری سے واپس ہوئے ہوتے تو لارڈ سنگھ پارلیمنٹ میں آپ دونوں کی آمد اور آپ کی آمد سے فائدہ کے سوالات کیوں کرتا؟ کیونکہ جو شریک ہی نہ ہوا ہو اس کے بارے میں سوال کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ اور پھر لارڈ طارق بھی جواب میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے بلایا مگر وہ لابی یا گیلری سے ہی واپس چلے گئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لارڈ طارق نے پوری تفصیل اور وضاحت سے دونوں سوالات کے جواب دیے ہیں کہ عالمی اور قومی شراکت داروں پر مشتمل کانفرنس ایڈوائزری کمیٹی کی مشاورت اور اپروول پر آپ حضرات کو دعوت دی گئی۔ گویا مکمل چھانبین اور تحقیق کے بعد آپ حضرات کو اس کانفرنس میں شرکت کا اہل سمجھا گیا، اور آپ حضرات کے آنے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے لکھا کہ کانفرنس کے شرکاء اعلامیے سے راضی ہیں اور مشترکہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب حسان صاحب، لارڈ سنگھ کا سوال اور لارڈ طارق کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو اپنے پورے انٹرویو میں مرزا مسرور اور لارڈ طارق سمیت کسی کا نام تک اپنی زبان سے ادا کرنے کی جرت نہیں ہوئی، نہ ہی انہیں جھوٹا کہنے کی ہمت ہوئی، نہ ہی ان پر حد کے عزت کا کیس کرنے کا کہا، جبکہ لارڈ طارق کے بیانات سے آپ کی عزت مٹی میں مل چکی ہے۔ نہ ہی ویب سائٹ کے سوال و جواب کو جھوٹ کہا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ خود جھوٹے ہیں، اور اگر لارڈ طارق کو جھوٹا کہا یہ کیس کرنے کی دھمکی بھی دی تو لارڈ طارق آپ کو ننگا کر دے گا۔ آخر میں جناب نے کہا، انشاءاللہ بہت جلد اگلے 2-4 دن میں علماء کی ایک نشست میں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید کچھ تفصیل سے عرض کروں گا۔ ہمیں اس نشست کا انتظار ہے۔ پلیز اس میں کنز العلماء یا ان کے نمائندوں کو بھی بلایا جائے تاکہ اس ویڈیو میں کیے سوالات مزید بہتر انداز میں کیے جا سکیں۔ حسان صاحب، پلیز مسلمانوں کو بیوقوف بنانا بند کریں، جو کرنا ہے کھل کر کریں تاکہ مسلمان آپ کا کھل کر سامنا کریں۔ آپ کا اور آپ جیسوں کا تعاقب جاری ہے اور جاری رہے گا۔ آپ کے ہم نوا بھی خیر منائیں۔